تعالیٰ کس طرح پھر اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے جب کوئی اس کی راہ میں دیتا ہے۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے اور اس کو اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین مکرم، سورہ توبہ کو آپ کبھی پڑھیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا اور فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقات وصول کریں۔ ڈائریکٹ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ آیت کریمہ آج سے 14 صدیاں پہلے اتری جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے اور حکم تھا کہ محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کیا کریں۔ اب اس کی بھی یقیناً اس دور میں بھی دو ہی شکلیں بنتی تھیں۔ کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو براہ راست بھی میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں آ کر صدقات، زکوٰۃ، خیرات پیش کرتے ہوں گے اور آقا پھر لے کر غریبوں میں بانٹتے ہوں گے، جیسے احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ 90 ہزار درہم بھی آتے اور میرے آقا اس وقت تک اٹھ کر اپنے گھر نہیں جاتے تھے جب تک سب کچھ غریبوں میں بانٹ نہیں دیتے تھے۔ تو کئیوں کو براہ راست دینے کا موقع بھی ملتا ہوگا اور کئی دور دراز کے رہنے والے ایسے بھی ہوں گے جہاں خود میرے آقا کے نمائندے جاتے ہوں گے، وہ ان سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کرتے ہوں گے۔ نمائندے آقا کے ہوتے مگر حکم یہ تھا خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں۔ اور آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود قرآن کے الفاظ بدلے نہیں ہیں۔ قرآن آج بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب مکرم آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں، جس سے مجھے جو ایک ایمان افروز بات سمجھ میں آتی ہے کہ ناظرین مکرم اور سامعین مکرم اس بات کو اپنے من کی تختیوں پر لکھیں کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو بظاہر تو اس کا صدقہ غریب کے ہاتھوں میں جا رہا ہوتا ہے، مگر اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں کہ بظاہر غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے مگر حقیقت میں دست مصطفیٰ اسے خود وصول کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے اپنے محبوب مکرم سے کہ محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں۔ اور ناظرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں، اگر یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ ہمارا دیا ہوا ڈائریکٹ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصول کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں جا رہا ہوتا ہے، تو پھر دینے والے کی کیفیت کتنی دیتنی کیفیت ہوگی، اس پر کیا ایک کیف کی کیفیت طاری ہوگی۔ اور یہ بھی چھوٹی بات ہے، اس سے باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں اگلی عجیب تر بات فرمائی اور آگے باری تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں پہلے میں وہ بات اس کے ساتھ جوڑ کے عرض کر لوں، فرمایا الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادہ، فرمایا کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اتنی بات کر کے آگے فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے صدقات وصول کرتا ہے۔ اب اللہ وصول کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ان دونوں مقامات کو متصل دو آیات ہیں ان کو ملا لوں ناظرین مکرم، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو بظاہر ہمارا وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ زکوٰۃ کسی غریب کے ہاتھوں میں جاتی ہے، مگر حقیقت میں خود اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ دے اور وہ خدا خود اپنے دست قدرت سے وصول کرے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے وصول کرے۔ اور پھر یہ جو پہلی آیت کریمہ سی جہاں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں، اور آگے فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، اور محبوب یہ صدقات وصول کر کے پھر ان صدقات کے ذریعے آپ ان کو طہارت بھی عطا کریں، وتزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ بھی کریں۔ مگر میں اگلے کلمات پر ابھی کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے آگے ساتھ فرمایا وصلی علیہم، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دینے والوں کے لیے آپ دست دعا بلند کر دیں، ان کے لیے دعا فرما دیں، محبوب ان پر دم کر دیں۔ ان صلاتک سکن لہم،
کہ محبوب جب تیرے ہاتھ ان کے لیے دعا کی خاطر اٹھ جائیں گے تو یقیناً تیری دعا ان کے لیے باعث سکون بن جائے گی، ان کی بے چین روحوں کو اطمینان اور سکون میسر آ جائے گا۔ ناظرین مکرم، آپ کبھی غور کریں، اس سے بڑی خوش نصیبی بندے کی کیا ہوگی؟ دیکھیے ہم اس دنیا میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں نا، کبھی کسی کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ بجا ہے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانی چاہیے۔ اللہ کے نیک صالح اور ولیوں سے دعا کروانا یہ خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت فرمائی تھی، جس پر پھر باقاعدہ عمل ہوا اور صحابہ کرام آقا کی قمیض مبارک لے کر ان کے پاس گئے، اور آقا نے فرمایا تھا کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد یہ میری قمیض مبارک لے جانا، اویس کے پاس جانا، اور اویس کو یہ قمیض پہنچانے کے بعد میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ تو بھائی نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا ان کی دعا کے محتاج نہیں تھے، اور کائنات میں آقا سے بڑھ کر دعا کرنے والا ہے بھی کوئی نہیں، مگر آقا نے دعا اس لیے کروائی تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ ولیوں سے دعا کروانا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے۔ اگر کبھی دل چاہے کہ ہم آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ڈائریکٹ کملی والے آقا کی دعائیں حاصل کریں، تو ناظرین مکرم اس کا ذریعہ جو قرآن بتا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو فرمایا ادھر وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ادھر گنبد خضرا کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دینے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ جس خوش نصیب کے لیے میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں، پھر اسے کسی چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ اس کی تو بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جائے گی۔ تو میں اس پہلے اینگل سے اور ایک پہلو کے اعتبار سے کہ اللہ کس طرح ہمارے دیے ہوئے مال کی وجہ سے ہمارے بقیہ مال میں برکت عطا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اس کے مختلف اینگل سے ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف لا رہا ہوں کہ اس مال کے بڑھنے کا ایک سبب یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں، میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور جب آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں تو پھر پیچھے کمی رہ کوئی نہیں سکتی ہے۔ مگر اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو ناظرین مکرم یہاں پر دعا کی بات ہے، اس دعا کے ساتھ پہلے کچھ الفاظ اور بڑے قابل توجہ ہیں۔ اب زکوٰۃ کے اندر ایک طہارت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، پاکیزگی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، وہ زکوٰۃ جو غریبوں کا حصہ تھا وہ نکل جاتا ہے تو بقیہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ مگر خالی مال ہی پاک نہیں ہوتا، بندے کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ دل پاک اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں جو مال کی محبت ہے، جب وہ دیتا ہے تو دینے کی وجہ سے پھر دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، اور جب دل سے مال کی محبت، دنیا کی محبت نکلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں داخل ہوگی، اور پھر اس کے جسم کے پاک ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس بات کا الگ تذکرہ ہے، مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تفصیلات میں جا سکیں، تو میں بڑا مختصر کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ پر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو نتیجے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ اس مقام پر بھی باری تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں، اور صدقات وصول کرنے کے بعد اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، فرمایا تطہرہم، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ یہ صدقہ دینے والوں سے صدقہ لے کر ان کے جسموں کو بھی گناہوں سے پاک کر دیں، تو طاہرہم آپ انہیں پاک کر دیں، ان کی آلائشیں، ان کے گناہ۔ محبوب جب تیرے لب ہل جائیں گے تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کے دیے ہوئے اس صدقے کے صدقے ان کے جسموں میں بھی اور ان کے مالوں کے اندر بھی برکت عطا کر دے۔ تو زکیہم کا ایک معنی برکت ہے کہ برکت عطا کر دے، مگر اس کا دوسرا معنی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے پہلے تو طہرہم جسموں کی طہارت، اور تو زکیہم کے اندر معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب پھر ان کے صدقے کے وجہ سے ان کے نفوس کو اور ان کے دلوں کو بھی تزکیہ کی دولت عطا کر دے۔ گویا جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے،
تو بندے کا تن بھی پاک ہوتا ہے اور بندے کا من بھی پاک ہوتا ہے. اور مجھے اس پاکیزگی کا جو سبب نظر آتا ہے وہ سبب ایک ہی ہے جو اگلے کلمات ہیں جو باری تعالیٰ نے فرمایا وصلی علیہم، کہ محبوب پھر ان دینے والوں کے لیے آپ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، آپ ان کے لیے دعا کر دینا. تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو یقیناً پیچھے کوئی کمی نہیں رہ سکتی. مگر ناظرین مکرم، دوسری بات اس میں بڑی قابل توجہ اور ایمان افروز یہ ہے کہ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے تو ان کی دعا کوئی ہماری طرح بے دھیانی میں تو نہیں ہوگی نا. ہم تو دعا کرتے ہیں، مانگتے کچھ ہیں، خیال کہیں اور ہوتا ہے. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کسی کے لیے کریں گے تو میرا ایمان ہے جس کے لیے آقا کے ہاتھ اٹھیں گے یقیناً آقا کی توجہ اس خوش نصیب کی طرف بھی تو جائے گی نا. یقیناً میرے آقا کی توجہ پھر اس خوش نصیب کی طرف بھی تو ہوگی نا. میرے آقا کی نگاہ عنایت بھی تو اس کی طرف اٹھے گی نا. تو جس کی طرف میرے آقا کی توجہ ہو گئی، جس کی طرف کملی والے کی نگاہ ہو گئی، پھر وہاں نہ کوئی ظاہری طور پر کمی رہ سکتی ہے، نہ تن میں اور نہ من میں کوئی غلاظت رہ سکتی ہے. وہاں تن بھی صاف ہو جائے گا اور بندے کا من بھی صاف ہو جائے گا. والا حضرت نے آقا کی اسی شان کو بیان کرتے ہوئے تو فرمایا تھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کہ آقا کی نگاہ عنایت جس طرف اٹھ جائے پھر ادھر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے، پھر موت زندگی سے بدل جاتی ہے. ذرا چشم تصور میں لائیں آقا کی اس نگاہ عنایت کا عالم کیا تھا. میرے آقا کی وہی توجہ اگر پتھروں پر ہو جاتی تو کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی. وہ توجہ اگر چاند پر ہو جاتی تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا. اگر ڈوبے ہوئے سورج پر توجہ ہو جاتی تو سورج پلٹ کے واپس آ جاتا. کسی درخت پر میرے آقا توجہ کر دیتے، وہ جڑیں اکھاڑ کر وجد کرتا ہوا کملی والے آقا کے قدموں میں سر مسجود ہو جاتا. تو اگر آقا کی توجہ سے موت زندگی سے بدل سکتی ہے تو ناظرین مکرم، جس صدقہ دینے والے کی طرف کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو جائے گی تو اس کا مردہ دل زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو گناہوں کی بخشش کیوں نہیں ملے گی؟ اس کا تن بھی اجلا ہو جائے گا اور اس کا من بھی اجلا ہو جائے گا. گویا یہ ایک اتنا بڑا سورس ہے کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو کملی والے آقا کی جب دعائیں ملتی ہیں اور آقا کی نگاہ عنایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال میں، اولاد میں، جان میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے. ناظرین مکرم، میں صرف ایک پہلو پر آج گفتگو کر سکا ہوں چونکہ ہماری ان نشستوں کا دورانیہ اتنا ہے، ورنہ تو زکوٰۃ یہ کتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اس پر کئی نشستیں بھی اگر ہم چاہیں تو شاید ان میں بھی اس گفتگو کو پورا مکمل نہ کیا جا سکے. تاہم میری گزارش ہوگی کہ ان باتوں کو اپنے من میں جگہ دے کر اس کو ایک پختہ یقین اور ایمان کے طور پر اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو مال کم نہیں ہوگا بلکہ یقیناً اس کی وجہ سے ہمیں برکتیں میسر آئیں گی. اللہ ہمارے مال میں بھی برکت عطا کرے گا، ہماری جان میں بھی برکت عطا کرے گا، ہمارا ظاہر بھی دھل جائے گا، ہمارا باطن بھی دھل جائے گا. یہ رمضان المبارک کی سعید گھڑیاں ہیں، نہ جانے آئندہ زندگی کے اندر یہ لمحات نصیب ہوں یا نہ ہوں. انہیں غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال سے صدقات دے کر، خیرات دے کر، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں اس موقع پر مبارکباد پیش کروں گا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو، جس کے زیر اہتمام نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے اندر منہاج القرآن کے کارکنان نے جس انداز میں اس کورونا کی وجہ سے جو درپیش مسائل ہیں اور مسائل میں گری ہوئی انسانیت کو گھر گھر راشن پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان سعید گھڑیوں کے اندر اپنے مالوں میں سے زیادہ صدقات اور خیرات نکال کر غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ان کا بھی بھلا ہوگا اور اس کے صدقے ہمارا بھی بھلا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے فریضے کی طرف متوجہ ہو کر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.